السلام علیکم ناظرین، HR کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمان۔ فرانسیسی صدر کے گستاخانہ خاکوں کی حمایت کے بعد امت مسلمہ میں غم و غصے کی فضا پائی جا رہی ہے۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ فرانسیسی ہفتہ روزہ میگزین چارلی ہیبڈو نے 2006 میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت جس پر دنیا بھر میں مظاہرے کیے گئے، تاہم اس کے باوجود 2011 میں مذکورہ میگزین نے پھر گستاخانہ خاکوں کی اشاعت۔ اس میگزین نے وقتاً فوقتاً گستاخانہ خاکوں کی اشاعت جاری رکھی، جس پر 7 جنوری 2015 کو اس کے دفتر میں 2 بھائیوں نے مسلح حملہ کیا جس پر 12 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد گستاخانہ خاکوں کی اشاعت روک دی گئی۔ رواں برس ستمبر کے آغاز میں چارلی ہیبڈو کی جانب سے دوبارہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر فرانس کے صدر نے کہا تھا کہ فرانس میں اظہار رائے کی آزادی ہے اور چارلی ہیبڈو کی جانب سے گستاخانہ خاکیں شائع کرنے کے فیصلے پر وہ کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ اکتوبر کے وسط میں فرانس کے ایک اسکول میں استاد نے آزادی اظہار رائے کے سبق کے دوران متنازع فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کے 2006 میں شائع کردہ گستاخانہ خاکے دکھائے تھے۔ اس واقعے کے چند دن بعد ایک شخص نے مذکورہ استاد کا سر قلم کر دیا، جس کے بعد پولیس نے جائے وقوع پر گولی مار کر اس شخص کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد فرانسیسی صدر نے گستاخانہ خاکے دکھانے والے استاد کو ہیرو، فرانسیسی جمہوریہ کے اقتدار کو مجسم بنانے والا قرار دیا اور فرانس کے سب سے بڑے شہری اعزاز سے بھی نوازا۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ ہم خاکے بنانا نہیں چھوڑیں گے۔ اس بیان کے بعد ترک صدر نے فرانسیسی صدر کو 2 مرتبہ ذہنی معائنہ کروانے کی تجویز دی، جس کے بعد فرانس نے ترکی سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر بھی لوگوں نے فرانس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے، فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم چلائی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور سرکاری سطح پر ان کی اشیاء کا بائیکاٹ بھی کیا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ خادم حسین رضوی نے 15 نومبر کو ایک احتجاجی ریلی نکالی جو لیاقت باغ راولپنڈی سے فیض آباد تک تھی۔ یہ احتجاجی ریلی دھرنے میں تبدیل ہو گئی۔ ریلی کے دوران پولیس کی جانب سے مظاہرین پر شیلنگ اور آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا۔ تحریک کے متعدد اراکین کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ فیض آباد کی فضائیں لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے معطر ہوتی رہیں۔ آخرکار حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کرنے والے اس عرض مقدس میں حکومت اپنے وعدے کو پورا کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت ہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، یہ وہی جذبہ ایمانی ہے جس کی بنا پر غازیان اسلام پیدا ہوتے ہیں اور گستاخ نبی کا سر قلم کر کے کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔